الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا۔ یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 19 ہے۔ اس سے پہلے سورہ آل عمران میں جہاں جہاں یا ایھا الذین آمنوا کا ذکر تھا، ان آیات کی تفسیر بیان ہوئی، اور پھر یہ آگے سورہ نساء شروع ہوئی ہے، اور اس کی آیت نمبر 19 میں بھی اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو خطاب کیا ہے۔ ابتدا میں سورہ مبارکہ سے متعلق کچھ باتیں عرض کر دوں۔ سورہ نساء یہ مدنی صورت ہے، 176 آیتیں ہیں سورہ مبارکہ کے اندر، اور اس سورہ مبارکہ کے اندر 24 رکوع ہیں۔ سورہ مبارکہ کی ابتدا سے ہی اگر دیکھیں تو اس میں صلہ رحمی کا حکم ہے، اور اس سورہ مبارکہ کے اندر بہت سے معاشرتی، گھریلو، خاندانی جو مسائل ہیں اس کو بڑے اہتمام سے بیان کیا گیا ہے، اور ایسی بہت سی خرابیوں اور معاشرے کے اندر پائی جانے والی ایسی بہت سی جو ہے وہ برائیوں کو بیان کیا گیا، جس کی وجہ سے نہ صرف معاشرے میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے بلکہ خاندانی نظام، گھریلو زندگی بھی اس کی وجہ سے انتہائی متاثر ہوتی ہے۔ اور یہ چیزیں اسی انداز میں بیان کی جا رہی ہیں کہ دیکھو یہ چیزیں نہ صرف تمہاری دنیا برباد کر رہی ہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ تمہاری آخرت کو بھی خراب کر رہی ہیں، کیونکہ ایمان والے کے سامنے تو دونوں زندگیاں ہونی چاہیے، دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی۔ دنیا میں ایسا عمل کرنا ہے کہ اللہ رب العزت راضی ہو جائیں، اللہ کے حکم کی خلاف ورزی نہ ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹ کر زندگی نہ ہو، تاکہ دنیا بھی اچھی ہو جائے، اس میں چین، سکون، راحت ملے، اور اچھی زندگی دنیا کی بھی گزر جائے، اور مرنے کے بعد کی زندگی وہ بھی اچھی ہو جائے۔ ایمان والے کے سامنے تو دونوں چیزیں ہیں، اور اگر بظاہر دنیا کی چیزیں مل گئیں، دنیا کا مال مل گیا، لیکن دنیا میں بے سکونی، بے اطمینانی ہے، بے چینی ہے، لوگوں کا حق مارا ہوا ہے، لوگوں کو تکلیفیں پہنچائی ہوئی ہیں، لوگوں کا مال کھایا ہوا ہے، تو بظاہر تو دنیا کی زندگی کچھ اچھی گزر سکتی ہے، بظاہر ہے یہ، ویسے اس کی زندگی میں وہ چین، سکون، راحت نہیں ہوگی، تو بظاہر اچھی گزر سکتی ہے لیکن آخرت کی زندگی یقینی برباد ہو جائے گی۔ تو اس لیے دونوں زندگیاں بن جائیں، اس لیے بہت سے معاشرتی مسائل کو بیان کیا گیا۔ اور ابتدائی صورت سے اگر آپ دیکھیں تو اس سورہ مبارکہ کے اندر خاص طور پہ جو مالی معاملات ہیں معاشرے کے اندر، معاشرتی اعتبار سے اس کو بڑے اہتمام سے بیان کیا۔ جیسے سورہ مبارکہ کی آیت نمبر 2 کے ہی اندر فرمایا وَآتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ، کہ یتیموں کا مال وہ تمہیں ناحق استعمال نہیں کرنا چاہیے، اگر وہ تمہارے پاس آ جاتا ہے تو تم ان کی وجہ سے اپنا حلال مال بھی خراب نہ کرو اس کے اندر۔
اور ان کو یوں تبدیل نہ کرو، ان کے مال کی حفاظت کرو۔ تو گویا جو یتیموں کے حقوق ہیں وہ بڑے اہتمام سے بیان ہوئے، اور اس لیے حدیث مبارکہ میں بھی اس کو بیان فرمایا کہ زمین پر سب سے بہترین گھر وہ ہے جس گھر کے اندر کوئی یتیم ہو اور اس سے اچھا سلوک کیا جاتا ہو۔ یہ نہ صرف زمانہ جاہلیت کی چیز تھی، آج بھی یہ چیز ہے کہ جو بچہ یتیم ہو جائے معاشرے کے اندر، پھر اس کے لیے پلنا بڑھنا، اور ظاہری سی بات ہے ایسے لوگوں کے لیے زندگی گزارنا بڑے مسائل مشکلات ہو جاتی ہیں۔ جب تک مال ہوتا ہے، یہ رشتہ داریاں ہوتی ہیں تو لوگ بھی ملتے جلتے ہیں، جب وہ چیزیں ختم ہو جاتی ہیں تو ددیال والے الگ ہو جاتے ہیں، بس اوقات ننیال والے بھی بھول جاتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں، تو پھر وہ چیزیں نہ کوئی دیکھتا ہے نہ کوئی پوچھتا ہے، تو بڑے مسائل میں مصائب میں گھری ہوئی ہوتی ہے پھر ایسے لوگوں کی زندگی۔ جائے کہ کوئی اپنے گھر ہی لے آئے کسی یتیم کو، اور ایسے کسی گھرانے کو جس میں یتیم ہو کہ وہ اپنے گھر میں رکھے، ان کو کھلائے پلائے، ان کی پرورش کرے، ان کی تعلیم و تربیت ہو، یہ تو پھر بہت مشکل چیز ہے اس کے لیے۔ اور پھر خاص طور پر جیسے سورہ مبارکہ کا نام ہے، خاص طور پر اس سورہ مبارکہ کے اندر عورتوں سے متعلق جو معاشرے کے اندر خرابیاں اور برائیاں ہیں ان کے حقوق بھی بیان کیے۔ یتیموں کا بھی جو مسئلہ بیان کیا گیا اس کی بھی ایک بڑی وجہ یہی ہے اس کے اندر، اس میں کہ زمانہ جاہلیت کے اندر بہرحال بچہ ہو یا بچی ہو دونوں کو حق نہیں ملتا تھا، لیکن بچی کے ساتھ دیگر اور بھی بہت سارے مسائل جڑ جاتے ہیں۔ اگر لڑکی ہے اور وہ یتیم ہو گئی ہے تو اس کے ساتھ بہت سارے مسائل ہو جاتے ہیں۔ کس طور پر؟ ایک تو مال میں حصہ نہیں ملے گا، وہ یتیم لڑکی ہے، اس کے مال پر اس کے رشتہ دار جو بھی ہوتے، چاہے وہ ددیال سے ہو ننیال سے ہو، جو بھی اکثر ددیالی لوگ ہوتے وہ جو ہے اس کے مال پر قبضہ کر لیتے۔ ایک تو یہ ہو گیا مال گیا اس کے ہاتھ سے۔ دوسری چیز یہ کہ بسا اوقات اس مال کو بچانے کے لیے یا تو ان لڑکیوں کی شادیاں نہیں کی جاتی، یا شادیاں کرتے تو ان کی مرضی کے بغیر، ان کی چاہت کے بغیر اپنے گھروں میں کرتے، اور یہاں تک کہ بسا اوقات اگر وہ غیر محرم اس سے رشتہ جڑتا ہے، محرم نہیں ہے وہ لڑکی اس کے لیے، اس اعتبار سے ویسی رشتہ داری نہیں ہے، تو یہ لوگ خود ہی ان لڑکیوں سے شادیاں کر لیتے تھے، چاہے ان کے دل رضامند نہ بھی ہو، اس کے لیے راضی نہیں ہے تو بھی بس زبردستی شادی کر لیتے تاکہ ان کا مال ہمارے پاس رہے، ان کا مال نہ دینا پڑے۔ اور یہ چیزیں، یہ مسائل آج بھی ہیں ہمارے معاشرے کے اندر۔ یہ وٹے سٹے کی شادیاں ہوتی ہیں، صحیح ہے، ادھر سے بھائی بہن کی ہیں، ادھر سے بھی بھائی بہن ہیں، اور اس میں کیا ہو گیا بھائی، اس کی جائیداد میری ہو گئی، اس کی جائیداد تیری ہو گئی، بھائی اس کے اندر نہ یہاں سے کچھ دینا پڑے گا نہ وہاں سے کچھ دینا پڑے گا، اس بنیادوں پر رشتے اور شادیاں ہو رہی ہیں۔ تو اس لیے معاشرے کی ان برائیوں کو اس سورہ مبارکہ کے اندر بتایا بھی گیا، اور ان کو پورا مالی تحفظ دیا گیا، خاص طور پہ عورتوں کو، جو کمزور طبقہ ہے معاشرے کا، یتیم جس کا کوئی بظاہر سرپرست نہیں ہے، ایسی جو عورتیں ہیں فرمایا ان کو پورا مالی تحفظ بھی دیا گیا، ان کی عزت و آبرو کی حفاظت بھی اس کے اندر رکھی گئی۔ تو یہ بڑی اہم چیز ہے، اور دین اسلام نے جس طریقے سے ان چیزوں کو بیان کیا ہے، بارہا یہ بات پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، قرآن کریم میں، پورے قرآن کریم میں یہی ایک صورت ہے جس کا نام سورہ النساء ہے۔ رجال کے نام سے کوئی صورت نازل نہیں ہوئی، حالانکہ اللہ رب العزت نے فوقیت مردوں کو دی ہے عورتوں پر، لیکن ان کی اہمیت کو بیان کرنے کے لیے اسی نام سے یہ سورہ مبارکہ بھی نازل فرمائی ہے۔ اب رہ گئی یہ بات کہ اسلام نے بہرحال حقوق تو پورے دیے ہیں، ان کے حقوق کا تحفظ بھی کیا ہے، ہر طرح سے ان کی معاونت کی ہے، اور معاشرے کو اس بات کا پابند کیا ہے کہ ان کو پورے حقوق دیے جائیں ہر اعتبار سے عورتوں کو۔ لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو احکامات ہیں قرآن و حدیث کے اندر، یہ وہ ڈھونڈ رہے ہیں مسلمانوں کے اندر، جو معذرت کے ساتھ مسلمانوں میں موجود نہیں ہے۔ قرآن میں موجود ہے، حدیث میں موجود ہے، جو چیزیں دی گئی ہیں ہمیں اس میں موجود ہیں، لیکن ہماری زندگی میں افسوس کی بات ہے کہ موجود نہیں۔ اس میں قرآن و حدیث کی کوئی غلطی نہیں ہے،
اس میں دین اسلام کی کوئی کمی کوئی غلطی نہیں ہے۔ آج سے 1450 سال پہلے جب یہ قرآن و حدیث لوگوں کی زندگی میں تھا تو ان کو پورا حق مل رہا تھا، عورتوں کو ہر چیز برابری کی اس اعتبار سے مل رہی تھی، معاشرے کے اندر کوئی فساد کوئی خرابی ہوتی نہیں، یہ سب چیزیں تھیں اس اعتبار سے، یعنی ایسا پاکیزہ معاشرہ بن گیا اس کے اندر کہ کوئی عورت اگر چلنے کا ویسے تو بہرحال رواج ہی نہیں تھا، شریعت کا بھی مزاج نہیں ہے، لیکن اگر کوئی عورت چلے گی بھی تو اس کو آنکھ اٹھا کر کوئی دیکھنے والا بھی نہیں تھا، صحیح ہے نا، اس کے اوپر زیورات ہیں وہ چیزیں ہیں تو بھی اس کو کوئی چھیننے والا اس کو لینے والا کوئی ایسا نہیں ملے گا، تو اتنا جو ہے معاشرے کے اندر پاکیزگی آ گئی تھی اس کے اندر، اس اعتبار سے لوگ اس بات کے لیے تیار تھے بلکہ انتظار میں تھے، بلکہ چاہتے یہ تھے کہ کسی کا بھی حق اگر ہمارے ذمے ہے تو ہم جلدی سے وہ ادا کر دیں، میرے ذمے کسی کا حق رہ نہ جائے، جلدی سے میں حق ادا کر دوں اس کے اندر، تو یہ معاشرے کے اندر جذبہ پیدا ہو گیا تھا۔ آج ہمارے یہاں یہ جذبہ ہی ختم ہو گیا، تو اس لیے اس میں قرآن کی حدیث کی اسلام کی کوئی غلطی نہیں، یہ ہماری کمی اور خرابی ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ آج کا مسلمان بھی دین مسلمان میں ڈھونڈ رہا ہے، خود اپنے اندر لانے کو بھی تیار نہیں، بھائی تم بھی تو کلمہ گو نا، تم کر لو یہ چیزیں، اور جتنا باطل ہے وہ بھی مسلمانوں کے اندر ہی ڈھونڈ رہا ہے، تو افسوس کی بات ہے مسلمانوں کے اندر یہ چیز موجود نہیں ہے اور ہونی چاہیے۔ ہم تھوڑی سی محنت کریں، کوشش کریں تو یہ چیز زندگیوں میں آ جائے، جب زندگی میں آ جائے گی تو دوسروں کی زندگیاں خود بخود بدل جائیں گی، بلکہ آج شاید تحفظ کے لیے، تعاون کے لیے، اپنے حق کے لیے آج کا ہمارا مسلمان معاشرہ غیروں کی طرف نظریں لگا کے بیٹھا ہوا ہے اور شاید سمجھ رہا ہے وہاں ان کو پورے حق مل رہے ہیں، حالانکہ یہ ان کی غلطی ہے، سراسر وہاں بھی کچھ نہیں مل رہا جو چیزیں جو حقوق دیے گئے۔ اس لیے اہمیت کو یوں سمجھے کہ یہی وہ سورہ مبارکہ ہے، آخری بات بس عرض کر دوں، یہی وہ سورہ مبارکہ ہے جس کے اندر آیت میراث کو بیان کیا گیا، وراثت کے مسائل بیان کیے گئے، اور اس کے اندر یہ ایسا حکم ہے شریعت کا وراثت کا، نماز قرآن نے بیان کی، تفصیل نہیں بتائی، روزہ قرآن نے بیان کیا، بہت سے جزیات ہیں، تفصیل نہیں بتائی، زکوٰۃ قرآن نے بیان کیا، فرائض میں سے ہے، بنیادی ارکان میں سے ہے، تفصیل نہیں بیان کی قرآن نے، حج قرآن نے بیان کیا، فرائض میں سے ہے، ارکان میں سے، تفصیل نہیں بیان کی، لیکن وراثت کے مسئلے کے اندر تفصیل بیان کی قرآن نے کہ لڑکے کو کتنا ملے گا، لڑکی کو کتنا ملے گا، بھائی کو کتنا ملے گا، باپ کو کتنا ملے گا، دادا کو کتنا ملے گا، بیٹے کو کتنا ملے گا۔ دوسری طرف آ جائیں تو معاشرے کے اندر جو عورتوں سے جو ہماری نسبتیں ہوتی ہیں، جو رشتے جڑتے ہیں، بیٹی کی صورت میں ہے اس کو کیا ملے گا، بہن کی صورت میں ہے اس کو کیا ملے گا، بیوی کی صورت میں، ماں کی صورت میں، دادی نانی کی صورت میں اگر کوئی عورت ہے جس سے ہمارا رشتہ یہ بنتا ہے تو اس کو وراثت کے اندر کیا حصہ ملے گا، کیا حق ملے گا، قرآن کریم نے اس کو تفصیل سے بیان کیا، تفصیل سے، اور حصے متعین کر دیے، صحیح نا، اتنا ملے گا، چھٹا ہے، آٹھواں ہے، جو بھی ہے وہ ساری چیزیں بھی تفصیل سے وضاحت کے ساتھ بیان کر دی تاکہ کسی بھی طور پر ان کی حق تلفی نہ ہو اس کے اندر۔ اس لیے یہ چیز دیکھنے کی ضرورت ہے، یہ بڑے جو ہے وہ اہمیت والی چیزیں اس کے اندر، اور ان کے حقوق کا پورا تحفظ دین اسلام نے کیا بھی ہے اور بلکہ ان کو پورا حق دیا بھی ہے اس کے اندر۔ اس لیے اس بات کا پورا اہتمام بھی ہونا چاہیے کہ یہ چیز پوری کی جائے، اس کے اندر جو ان کا حق ہے وہ دیا جانا چاہیے۔ وہی میں نے کہا آج کل اس اعتبار سے یہ مسائل بہت زیادہ کھڑے ہو جاتے ہیں وراثت کے اندر، اس میں کہ بسا اوقات بیٹیوں کو، بہنوں کو جو حصہ بنتا ہے وہ دیتے ہیں اور بلکہ اس پر بات تک نہیں کی جاتی، اور اگر بیٹی مانگ لے اپنا حصہ، بہن مانگ لے اپنا حصہ کہ بھئی میرا حصہ، تو معاشرے کے اندر اس کو برا سمجھا جاتا ہے۔ وہ دیکھو ابھی ابا کا انتقال ہوا نہیں ہے کہ یہ اپنا حصہ مانگنے کے لیے آ گئی، صحیح ہے، اتنا شادی میں خرچ کیا، اتنا جہیز دیا، پڑھائی لکھائی کی، اب حصہ بھی مانگ رہی ہے۔
تو بھائی وہ چیزیں کی یا نہیں کی، کرنی چاہیے تھی یا نہیں کرنی چاہیے تھی، شریعت نے اس کو اتنا اہتمام سے بیان نہیں کیا، یہ تو دینا پڑے گا یہ شریعت نے، اور اس میں کوئی خرابی نہیں ہے۔ اکثر لوگ یہ بھی آتے ہیں، اس کو پوچھتے بھی ہیں، اس کو بولتے بھی، دیکھیں کیسی بری بات ہے۔ میں نے کہا کوئی بری بات نہیں، وارث وراثت میں اپنا حق مانگ رہا ہے اور اس کا حق بنتا ہے، اس میں کوئی برائی نہیں ہے، اس میں کیا برائی ہے؟ جب شریعت نے اس کو حق دیا ہے تو آپ کیوں اس کو برا سمجھ رہے ہیں؟ اس چکر میں کہ بھائی میں ابھی گھر میں رہ رہا ہوں تو میں رہتا رہوں، گھر نہ بکے، صحیح ہے، یہ جو مال ہے یہ کسی اور کو اس کے بارے میں پتہ نہ چل جائے، تو آپ اس وجہ سے بلکہ اس کا حق کھانے کے چکر میں، اگر شریعت نے اس کو حق دیا ہے اور وہ مانگ رہا ہے اپنا حق، آپ نہیں دے رہے ہیں، وہ مانگ رہا ہے، اس میں کوئی خرابی نہیں ہے، کوئی برائی نہیں، دینا چاہیے۔ اس لیے علماء نے اتنا بھی اس کو بیان کیا کہ ابھی جو ہے وہ جنازہ بھی نہیں پڑھایا گیا، میت کا غسل کفن وہ چیزیں ہو گئی ہیں، ابھی جنازہ اٹھا نہیں ہے گھر سے، تو بھی فرمایا کہ شریعت کا مسئلہ یہ ہے کہ اس سے پہلے ہی وراثت تقسیم ہو جانی چاہیے۔ ابھی اس سے پہلے کہ جنازہ اٹھے، جنازہ پڑھا جائے، تدفین ہو، اس سے پہلے کم از کم زبانی کلامی یہ چیز تقسیم ہو جانی چاہیے، ورثہ جلدی سے بیٹھیں اور اس کا فیصلہ کر لیں کہ بھئی جو بھی مال ہے ہم شریعت کے مطابق بھائی بہنوں میں کیا کر دیں گے، ورثہ میں تقسیم کر دیں گے۔ اس کا فیصلہ زبانی کلامی کم از کم ہو جائے اس سے پہلے، اور پھر اس کے لیے جو عملی اقدام ہوں وہ بھی فوراً کرنے چاہیے۔ اللہ رب العزت سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔